آ جائے بھائی ساتھی، تھوڑا قریب قریب آ جاؤ انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ مبارک راتیں عطا فرمائیں، یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، یا آخری عشرہ عطا فرمایا، اور آخری عشرے کی یہ مبارک راتیں، اور اس میں سے یہ دوسری طاق رات ہے۔ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس راتوں کی سب سے بڑی عبادت دعا ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ سے تعلق مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، اپنی تعلق کو مضبوط کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توبہ کے ذریعے، دعا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، اور اس کے اندر توبہ 360 ڈگری کی توبہ، ہر یا اللہ جو مجھ سے غلطیاں ایمانیات کی لائن سے ہوئیں، عبادات کی لائن سے ہوئیں، معاملات کی لائن سے ہوئیں۔ آج ہم نے دوپہر کو معاملات کی لائن کی گفتگو کی تھی۔ اس وقت مجھے کچھ عرض کرنا ہے اپنی یاد دہانی کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹارنی مقرر کی ہے نا، وہ 3 اٹارنی ہیں جن کو آپ دنیا میں ہائر کر سکتے ہیں، جن کو اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے۔ ایک اس کے اندر قرآن کریم ہے، دوسرا صلہ رحمی ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا حافظ قرآن ہے۔ وہ بچہ جس کو آپ نے حافظ قرآن بنایا وہ آپ کی شفاعت کرے گا۔ لیکن جو سب سے مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رحم سے اس کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ نے اس کو سفارش کا حق دیا ہے کہ یہ محشر کے میدان میں اللہ سے جھگڑے گی کہ اللہ کی ہوں گی تو نے، اس نے عبادتیں کی ہوں گی، یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ نے روزی کی برکت، عمر کی برکت، روزی میں اضافہ، عمر کی برکت، اللہ نے اس کو صلہ رحمی سے جوڑا ہوا ہے۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی لنگوسٹکلی کہتے ہیں، بائی لینگویج صلہ رحمی گوز محرم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، محرم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے اندر محرم والے احکامات، اگرچہ وہ محرم نہیں ہوتی لیکن محرم والے احکامات اس کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں۔ کون سے والے احکامات؟ احترام والے اور نبھانے والے، رشتے نبھانے والے، وہ میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی وہ تعلق ہے جس کی بنیاد پہ آگے آخرت میں فیصلے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ صلہ رحمی میں سب سے بڑی چیز جو ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ماں باپ ہے، کیونکہ وہ دنیا میں آنے کا آپ کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رب کا صیغہ اپنے علاوہ اگر کسی کے لیے استعمال کیا تو وہ ماں باپ ہے۔ رب ارحمہما
کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اللہ جل شانہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ کوئی عمل بتا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار فرمایا نہیں، کوئی عمل بتا دیجیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ انہوں نے کہا والدہ حیات نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خالہ حیات ہے؟ فرمایا ہاں خالہ حیات ہے۔ فرمایا اپنے خالہ کی خدمت کیا کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا مال میں برکت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو، اللہ مال میں برکت دے دے گا۔ رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے مال میں برکت آتی ہے، عمر میں برکت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپس میں محبتیں پیدا فرماتے ہیں۔ اور پھر سب سے پہلی چیز جو زندگی میں آپ کا تعارف ہوتا ہے وہ ماں باپ سے ہوتا ہے۔ ماں باپ آپ کی پرورش کرتے ہیں، ماں باپ آپ کی تربیت شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر ان ماں باپ کا عزت، احترام، عقیدت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا حصہ بنایا ہے، ان کی خدمت دین کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ اب یہاں پر جب آدمی ماں باپ کا احترام کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا تعلق اسٹیبلش ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں کا تعلق اسٹیبلش ہوتا ہے۔ یہ رشتہ بھی بڑا اہم رشتہ ہے، اور یہ آپ کی چوائس نہیں ہوتی، دس از ناٹ یور چوائس، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوائس ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہوتی ہے۔ بہن بھائی از ناٹ یور چوائس، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے، اللہ جل شانہ کی طرف ہے۔ اب یہاں پر آدمی خاص طور پہ بہن بھائیوں کے ساتھ معاملے کو نبھانا، بہن بھائیوں کے ساتھ درگزر کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملے کو، آپ ہارون رشید نے، وہ حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ ایک قافلے کو پکڑ لیا۔ جب قافلے کو پکڑا تو پھر اس نے اس کی عورتوں کو چھوڑا، تو ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا میں نے تو کبھی زندگی میں بغیر محرم کے سفر نہیں کیا۔ تو حجاج نے پوچھا تمہارا کوئی محرم ہے یہاں پہ؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا محرم تو ہے۔ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا میرا شوہر بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے۔ تو حجاج نے کہا کسی ایک کو لے لو۔ اس عورت نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کی اور پھر کہا کہ میرا بھائی دے دو مجھے۔ حجاج نے کہا عجیب عورت ہے، شوہر کو چھوڑ کے بھائی لیا۔ انہوں نے کہا میری اولاد نہیں ہے، میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، شریعت نے مجھے دوسرے شوہر کی اجازت تو دی ہے، دوسرا بھائی نہیں ملے گا۔ یہ جو رشتہ ہے نا بھائی بہنوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر جو تعلق رکھا ہوا ہے وہ تعلق ہی بڑا عجیب تعلق ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب چیز رکھی ہے، یہ جو محبتیں، رحمتیں، سکون، یہ اللہ نے رشتوں کے ساتھ رکھا ہے، چیزوں کے ساتھ نہیں رکھا ہوا، اسباب کے ساتھ نہیں رکھا ہوا، یہ اللہ نے رشتوں کے ساتھ رکھا ہے۔ برکت اللہ نے رشتوں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، تو ان کی قدر کرنا، ان کو نبھانا۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی ایک مرتبہ جب ہم یہاں پہ بیٹھیں تو اپنا آڈٹ تو کریں، اپنا آڈٹ تو کریں۔ آڈٹ میں کیا کریں کہ بھائی محرم رشتوں کو لکھنا تو شروع کریں کہ بھائی میرا کسی سے تعلق کیا ہے، اس محرم رشتے کے ساتھ میں نبھاتا کس طرح ہوں۔ اصل چیز جو ہے نا وہ تعلق کو نبھانا ہے، اینڈ دیٹ از اے اسکل نیڈ ٹو بی لرن۔ آسان نہیں ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ پی آر بنانا آسان ہوتا ہے، رشتوں کو نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا نباہ کے لیے کچھ انگریڈینٹس ہیں، اس کے لیے آپ کی اخلاقی تربیت کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے اخلاقی تربیت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ آدمی کو رشتوں کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ انا جو ہے نا یہ نبھانے نہیں دیتی، ایگو جو ہے نا وہ نبھانے نہیں دیتی، ایگوسٹک ایٹیٹیوڈ بیہیویئر جو ہے نا وہ نباہ نہیں کریٹ کرتا، وہ تو نباہ کریٹ ہی نہیں کرتا ہے۔ اس کی تو ابتدا ہی درگزر سے ہوتی ہے، معافی سے ہوتی ہے، برداشت سے ہوتی ہے۔ آدمی نے کچھ چیزیں اپنے اندر ڈالنی ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلا اصول،
میں چند باتیں ہمارے استاد ہم کو سکھایا کرتے تھے ٹپس، اور مجھے وہ یاد رہتی ہیں اب بھی، اور میں مذاکرتاً ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اس کے لیے کچھ بیسک چیزیں جو ہے نا وہ ضروری ہیں۔ اس کا سب سے پہلا اصول ہے رشتوں کے اندر یاد رکھنا، جب صلہ رحمی کا باب ہو، بہن بھائیوں کا ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، رشتے داریوں کے اندر سب سے پہلی چیز یاد رکھنا، وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دو۔ نو مور ایکسپیکٹیشنز۔ شیطان رشتے داریوں میں سب سے آسان راستہ اس کے لیے توقعات کا دروازہ ہوتا ہے، ایکسپیکٹیشنز۔ نو مور ایکسپیکٹیشن۔ جس کے لیے کر رہا ہے نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے نا وہ کمپنسیٹ بھی کرے گا۔ تو پہلے چیز کیا ہے کہ نیکی کر کے دریا میں۔ ہمارا تو مزاج یہ کہ نیکی کر کے جب تک فیس بک پہ نشر نہ کرتے چین تھوڑی ہوتا ہے۔ اور ایکسپیکٹیشن کے باب میں شیطان بہت سب سے پہلے ایکسپیکٹیشن کریٹ کرتا ہے۔ کسی کوئی دعوت آ جائے کہ بھائی فلاں جگہ پہ جانا ہے تو فوراً بولیں گے لو ہم نے 10 مرتبہ بلایا تھا، کبھی آئے تھے ہمارے یہاں پلٹ کے، ہم پہنچ جائیں وہاں پہ، ہم کیوں جائیں؟ بیکاز ایکسپیکٹیشن از رننگ بیہائنڈ۔ نہیں، شیطان کا آسان حربہ ہے رشتہ داریوں کو توڑنے میں ایکسپیکٹیشنز۔ دوسرا اصول یاد رکھنا کہ یہ کیا ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر کے اللہ کے پاس معاملے کو چھوڑ دو۔ دوسرا اصول سب سے بڑا یہ ہے کہ اس باب میں، ان رشتوں میں بدگمانی سے پرہیز کرو، بدگمانی سے بچو۔ قرآن کریم کہتا ہے ان بعض الظن اسم، گناہ ہوتے ہیں بعض بڑے۔ ریلیشن شپ کو وربل کمیونیکیشن اتنا ڈیمیج نہیں کرتی جتنا نان وربل کمیونیکیشن ڈیمیج کرتی ہے، نیگیٹیوٹی کریٹ کرتی۔ آپ نے بس بدگمانی شروع کر دی، بدگمانی، اور بدگمانی اتنی خطرناک چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اما جان ساتھ تھی، گلی میں اندھیرا تھا، ایک صحابی سامنے سے تشریف لا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے فرمایا تمہاری ماں میرے ساتھ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں تو غلط سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا نہیں، شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، اگر نبی کے بارے میں خیال آ جاتا تمہارا ایمان ضائع ہو جاتا۔ کلیئر فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے، ایک کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، پلٹ کے آئے، میں تم نے میری آواز سنی تھی؟ فرمایا یا امیر المومنین میں نے تو سنی۔ فرمایا الحمدللہ شیطان نے میرے دل میں ڈالا، آپ امیر المومنین نے آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اس میں۔ جیسے یہ کوئی بدگمانی آئے کلیئر کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو آنے والے شخص کو دیکھ لے۔ ایک صحابی تشریف لائے، سادے سے آدمی تھے، آ کے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن پھر فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو آنے والے شخص کو دیکھ لے، وہی صحابی تشریف لائے۔ تیسرے دن پھر فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو آنے والے شخص کو دیکھ لے، وہی صحابی تشریف لائے۔ جب 3 دن تک گارنٹی ملتی رہی تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب یہ اٹھ کر جانے لگے تو میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ گلی میں اندھیرا تھا، یہ گھر پہنچے تو انہوں نے پوچھا بھائی خیریت سے؟ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، کچھ کام ہے تو مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ کوئی پیش کیا، انہوں نے کہا بھائی آ جاؤ، گھر میں سادے لوگ تھے تو فرمایا میں نے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن پورا گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا تو کوئی غیر معمولی چیز تو دیکھی نہیں۔ وہ تہجد میں اٹھتے تھے، اٹھ کے فجر پہ چلے جاتے تھے، میں بھی ساتھ اٹھتا تھا، پھر وہ کام پہ چلے جاتے تھے، ہم واپس آتے تھے، مسجد میں ملتے تھے، گھر آتے تھے، تو کوئی غیر معمولی چیز ان کی زندگی میں دیکھی نہیں میں نے، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ تو 3 دن کے بعد میں نے کہا کہ بھائی میں تو کسی چیز کی تلاش میں آیا تھا، مجھے تو وہ ملی ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک آپ کے بارے میں یہ گارنٹی فرمائی تھی، تو مجھے تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا، تو وہ کون سی عمل ہے جو آپ کرتے ہیں جس پہ آپ کو یہ گارنٹی مل رہی ہے؟ تو انہوں نے صحابی نے فرمایا میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، سادہ سا آدمی ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ خیر تھوڑی سی تکرار ہوئی، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے جانے لگے۔
جب جانے لگے تو دروازے کے پاس پہنچے تو کہا ہاں ادھر آؤ ادھر 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 ادھر، ایک عمل ہے. انہوں نے فرمایا کیا عمل ہے؟ فرمایا جب میں رات کو سوتا ہوں نا سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اس دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، کسی کا کینہ بغض اس دل میں نہیں رکھتا. یہ جو بدگمانیاں ہیں نا یہ را مٹیریل ہوتی ہیں غیبت کی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی سے بدگمان ہو اس کی غیبت نہ کریں. فوراً اس کو صاف کرنا ہوتا ہے. ہمارے شیخ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے، مفتی زین العابدین صاحب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلب کو ڈسٹ بن نہیں بنایا ہے، کسی کا بغض، کسی کا حسد، کسی کا کینہ، کسی کی نفرت، یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. اس کو کلین کرو، صاف کرو. یہ جو راتیں ہیں نا یہ اسی چیز کی راتیں. معاف کرو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ تیسری بات امپارٹنٹ ہے، محرم رشتوں کا آڈٹ نہیں ہوتا. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی آڈیٹر. ان رشتوں کا آڈٹ نہیں ہوتا، ان کے عیب مت تلاش کرو. یہ اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ، آپ کی ذمہ نہیں ہے ان کا آڈٹ کرنا. ان کا آڈٹ نہیں کرو پلیز، کیونکہ انسان ایک غلط پیٹرن پہ چل پڑتا ہے. پھر آڈٹ کرنا شروع ہو جائے گا نا تو اس کو پھر تجسس کی عادت پڑ جائے گی، ٹونے لگ جائے گا. تو زندگی کو صاف رکھو، اپنے رشتوں کو صاف رکھو. کیوں پرابلم کریٹ کرتے ہو بھائی؟ کیوں کریٹ کرتے ہو پرابلم؟ اور آسانی کے ساتھ یہ ہے کہ دیکھو اس لیے بھی بچو کہ ریلیشن شپ کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ جو کسی کی ٹوہ میں لگتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا جو کسی کی ٹوہ میں لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ٹوہ میں لگتے ہیں، اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں. جو لوگوں کے عیب بیان کرتا رہتا ہے اللہ مرنے سے پہلے وہ عیب اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا، حکم دیا ہے تجسس کی مت پڑھو. یہ غلط عادت ہے، محرم رشتوں میں خطرناک عادت ہے. اپنی فکر کرو، اپنا آڈٹ کرو. دنیا میں اس سے بڑا اندھا کوئی نہیں ہوتا جس کو ساری دنیا کے عیب نظر آئے، اپنا عیب ہی نظر نہ آئے. اپنا عیب نظر نہیں آ رہا. اور پھر امپورٹنٹ بات یہ یاد رکھیے گا کہ رشتوں کے اندر چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، ایک تو قلبی محبت بہن بھائیوں میں من جانب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. میاں بیوی کے رشتے میں آدمی کو کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے. اینڈ دیر آر سم انگریڈینٹس جس پہ آدمی کو مشق کرنی پڑتی ہے. اینڈ دا انگریڈینٹ از دا ٹرسٹ، کانفیڈنس، ریسپیکٹ، کیئر. ٹائم is equal to love. Love is an action, not a noun. It's the result of certain consequences. And I'm telling you, if the trust is gone, care is gone, respect is gone, so the money is not the alternative. پیسہ عزتوں کو نہیں خرید سکتا. پیسہ آپ اس کے کیئر کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، اس کے اوپر اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے. یہ بیہیویئر ہے، الفاظ کی جگالی نہیں ہے، کہنا نہیں پڑتا. آپ کا بیہیویئر بتاتا ہے کہ یو آر کیئرنگ. آپ سوچیں نا اما جان، اللہ اکبر، آپ لائف دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اما جان سے سوال کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں رویہ کیا تھا؟ فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکرا رہے ہوتے تھے. اگر میں آٹا گوندھ رہی ہوتی تھی تو آٹا گوندھنے لگتے تھے، میں صفائی کر رہی ہوتی تھی تو صفائی کرنے لگتے تھے. پتہ ہی نہیں لگتا تھا نبی. صحابہ نے پوچھا مسجد میں کیا معمول ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے. جس سے بات کرتے تھے پوری پلٹ کے کرتے تھے، کنکھیوں سے بات نہیں کرتے تھے. دعا کرتے تھے تو ایسی سینے سے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابلنے کی آواز ہے. ہمارا معاملہ بالکل پلٹ ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے قہقہے لگاتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے ایسے داخل ہوتے ہیں کہ بچے بھی کون کنی پکڑ لیتے ہیں، بھائی آج جو ہے نا سامنا کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے. وائی؟ بیکاز ہم اس کو دین نہیں سمجھتے، مسکرانے کو دین نہیں سمجھتے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ مسکرانا صدقہ ہے.
اماں جان کا جو رشتہ ہے، اللہ اکبر، اماں جان نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اپنی نجی زندگی کو بیان کر کے، بالکل انٹرپرسنل لائف کو ڈسکس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ. تو یہ جو، اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے میاں بیوی رشتوں میں. آپ مجھے بتائیں نا کہ کیونکہ آپ اپنی اولاد میں غیر اختیاری طور پہ جو چیز منتقل کرتے ہیں وہ آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے. اگر وہ ماں باپ کو لڑتا ہوا دیکھے گی تو وہ یہی سیکھے گی. دس از واٹ اٹ از، سمپل، نتھنگ ایلس. کوئی اور چیز تھوڑی سیکھے گی. اور یہ میں آپ کو بالکل یعنی ریسرچ بتا رہا ہوں، بالکل آپ کو، بالکل میں نے کبھی سروے کنڈکٹ کیا، میں آپ کو بتا رہا تھا. تو ہم نے کچھ بچیوں کا انٹرویو کیا سیم کوشنیئر کے ساتھ. جو میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کی بچیاں 9 سال کی عمر میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. 13 سال کی عمر میں باغی ہو جاتی ہے. وہ زندگی بھر شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ جو کیریکٹر انہوں نے زندگی میں سب سے پہلے دیکھا تھا ریلیشن شپ، میرج ریلیشن شپ میں، اس کو نیچے لڑتے ہوئے دیکھا، گالم گلوچ کرتے ہوئے دیکھا. تو آدمی اللہ اکبر، وہ یہ رویہ منتقل ہوتا ہے، اور یہ گناہ جاریہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد میں منتقل کرتے ہیں. ہارورڈ کی ایک ریسرچ ہے بڑی مزیدار، وہ یہ کہتی ہے کہ جھوٹ اور بلی، بچہ جو ہے نا وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کو نہیں آتا، نہ اس کو جھوٹ بولنا آتا ہے نہ وہ بلی ہوتا ہے. دنیا میں 2 کردار ہوتے ہیں جو اس کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، اس کو بلی بناتے ہیں. ایک ماں باپ، دوسرے استاد. بچہ تو سچ بولتا ہے، ہم آورز کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں جب اس کو جھوٹ بولنا آتا ہے. کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے ابا تو سامنے بیٹھے ہیں. کہتا نہیں گھر پہ نہیں ہے. پھر اس کو جھوٹ، اب وہ زندگی بھر جب جھوٹ بولتا ہے تو گناہ آپ کو مل رہا. اللہ اکبر. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی. انہوں نے کہا کہ جھوٹ جو ہے، اچھا دنیا میں اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے کہ قوموں میں جھوٹ کیسے آتا ہے. قوموں میں جھوٹ آتا ہے جو کلونیل اسٹیٹس میں رہتی ہے نا، غلام قوموں میں یہ بہت جلدی سرائیت کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچانے، جھوٹ از اے شارٹ کٹ نا، بچ جاتا ہے نا، جلدی بچ جاتا ہے. سچ بولنے کے لیے ذرا طاقت چاہیے ہوتی ہے، مضبوط چاہیے ہوتا ہے، جمنا پڑتا ہے. اور دوسری چیز انہوں نے یہ عجیب لکھی تھی، وہ کہنے لگے کہ جب سچ بولنے پہ سزائیں ملتی ہیں تو بچہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. جب آپ سچ بولنے پہ سزا دو گے نا، وہ جھوٹ بولنا سیکھے گا. اور جن قوموں میں جھوٹ بالکل ہی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں. میں آسٹریلیا گیا تو میرے پاس گریڈ 9 تھی، نہیں گریڈ 10 تھی. اس کے اندر ایک لیبنیز بچہ تھا جو سنگل مدر چائلڈ تھا، جو بہت ہی شرارتی بچہ تھا. تو میری کلاس تھی، تو 3 دن تک نا وہ آیا ہی نہیں. جب چوتھے دن آیا نا تو میرا کوئی پہلا مہینہ تھا، اور تو میں نے اس سے جو ہے نا وہ پوچھا کہ ویو بین، I was sick، بیمار تھا، میں نہیں آیا. تو میں نے کہا ڈو یو ہیو اپلیکیشن؟ کہ نو سوری آئی فارگاٹ اٹ. اچھا ہم تو پاکستان سے گئے تھے، ہم نے تو ٹک کر کے اس پہ ایک جملہ مارا، اور میں نے اس کو کہا کہ یو ڈونٹ ہیو اپلیکیشن، وائی یو آر ٹیلنگ لائی. بھائی وہ تو بچہ ہتے سے اکڑ گیا. اس نے پوچھا وائی یو آر ٹیلنگ لائی؟ آئی ایم ناٹ ٹیلنگ لائی. وہ تو لڑنا شروع ہو گیا مجھ سے. اور میں نے اس کو سنبھالا، میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے. خیر پیریڈ ختم ہوا، میں وائس پرنسپل کے پاس گیا، وہ بڑا اچھا ترکش تھا مصطفیٰ. میں نے کہا مصطفیٰ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ بتاؤ کہ وہ غصے کیوں ہو رہا تھا؟ بھائی اس کے پاس اپلیکیشن نہیں تھی، شرارتی بچہ ہے، ٹریک ریکارڈ ایسا ہے. میں نے کہا بھائی جھوٹ بول رہے ہو. اس نے کہا یہ جو آپ نے اس کو کہا ہے نا وائی یو ٹیلنگ لائی، یہ آپ نے اس کو گالی دی ہے، آپ نے اس کو گالی دی ہے. آپ کو پروف کرنا پڑے گا اگر وہ کمپلین کرتے کاؤنسلر کو کہ آپ کے پاس کیا ثبوت تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہا تھا.
جو جھوٹ آپ سوچیں نا اللہ اکبر، تو ہمیں خاص طور پہ اچھا رشتوں میں یاد رکھیے گا، جھوٹ، خیانت، غیبت، یہ رشتوں میں زہر گھول دیتی ہے۔ کیا کیا چیزیں؟ جھوٹ، خیانت، غیبت۔ یہ لیڈرشپ کے اندر آ جائے نا تو ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، ریلیشن شپ میں آ جائے تو ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، ماں باپ کے درمیان آ جائے، اولاد اور ماں باپ کے درمیان ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں آ جائے ٹرسٹ ختم۔ when the trust is gone, everything gone. Leadership starts from trust. If the trust is gone, everything gone. ان چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا۔ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، میں نے آج صبح میں بات کر رہا تھا ایک حلقے میں نے کہا آپ ایک ٹو ڈو بنا لو بس رمضان کا، اللہ کی قسم رمضان قبول ہو جائے گا آپ کا۔ یہ نیت کر لو، عہد کر لو، طے کر لو، جھوٹ نہیں بولوں گا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا، جھوٹ از اے مائنس، ایمان از اے پلس، مائنس انٹو پلس از اکول ٹو مائنس، یہ جمع نہیں ہو سکتا یہاں پہ۔ تو یہ طے کریں گے نہیں بولیں گے جھوٹ، اس سے ٹاکسک پھیلتی ہے، کاروبار میں بے برکتی آتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ریلیشن شپ ختم ہو جاتی ہے۔ خیانت نہیں کرو، جھوٹ مت بولو، اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طریقے سے کیونکہ جب آپ جھوٹ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا پھر کمٹمنٹس پوری نہیں کر پاتے، کیونکہ مس کمٹمنٹ میں ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولنا نہیں آتا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آدمی کو یہ سیکھنا چاہیے۔ دنیا میں ایک کتاب، ایک بڑی مقدار کتاب ہے، میں نے پڑھی، مجھے بڑا مزہ آیا۔ اس کتاب کا موضوع تھا ہاؤ ٹو سے نو۔ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، بھائی نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کر سکتے نا یار، تو جسٹ سے نو۔ مکہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ، عجیب بات ہے، سیرہ کو پڑھے نا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک واضح فرق یہ ہے کہ مکہ میں منافق نہیں تھے، مکہ والے جھوٹ نہیں بولتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، خیانت نہیں کرتے، تینوں منافقوں کی علامت ہے۔ جھوٹ نہیں بولتے تھے مکہ والے، اسٹریٹ بالکل۔ اور رشتوں کے اندر خاص طور پہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بھائی دیکھو ہم جھوٹ بولنا شروع کریں گے نا اولاد میں منتقل ہوگا، یہ گناہ جاریہ ہے اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے عام جو مجھے واسطہ پڑتا ہے وہ ہے، اللہ اکبر، پتہ نہیں ہمارے یہاں کہاں سے ریت چلی ہے، دنیا میں نہیں ہوتی، یہ ہمارے یہاں چلی ہوئی ہے، اور یہ اگین کلونیل اسٹیٹس جو ہیں ساری کی ساری، یہ وہاں کا ایک جرم ہے، گناہ ہے، اور وہ ہے برتھ سرٹیفکیٹ پہ غلط تاریخ لکھوانا۔ کامن، اسے کوئی برا ہی نہیں سمجھتا۔ آپ تصور کریں کہ جہاں اس کی غلط تاریخ کی وجہ سے نوکری ملے گی تو گناہ کس کو مل رہا ہوگا؟ یہ گناہ جاریہ ہے، وہ ہر جگہ جا کے جھوٹ بولے گا کہ میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، تو اس گناہ جاریہ کا گناہ کس کو مل رہا ہوگا؟ ماں باپ کو۔ اسے کوئی برا ہی نہیں سمجھتا۔ جھوٹا سرٹیفکیٹ، اچھا جب جھوٹ صلاحیت کرتا ہے نا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ تو کیری آن کر رہا ہوتا ہے، کیری آن کر رہا ہوتا ہے، ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اور اسے سب سے بڑی بات، خطرناک چیز یہ ہے کہ یہ جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں نا جو آپ کو نفرتیں پیدا کرتی ہیں، غیبت، جھوٹ، خیانت رشتوں میں، ان میں سے غیبت اور جھوٹ ایسی چیز ہے کہ اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ توبہ تو جب کریں گے جب گناہ کریں گے۔ We start justifying the things. ارے مفتی صاحب اس کے بغیر کہاں کام چلتا ہے یار،